جب آپ کا ویزا لگ گیا تو پھر کتنے پیسے دینے تھے ٹوٹل؟ ویزا تقریباً ہم نے 12 لاکھ روپے کی بات کی تھی، پر وہ جب ویزا وغیرہ لگ گیا انہوں نے کہا بھائی جب 12.5 آپ لاکھ رومانیہ سے اٹلی آئے، رومانیہ سے اٹلی آنے کے کتنے پیسے دیے تھے آپ نے؟ رومانیہ سے اٹلی تو کافی السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ دوستو آج میرے ساتھ موجود ہیں فرحات بھائی، جن کا تعلق ہے پاکستان آزاد کشمیر سے۔ آج یہ اپنی سٹوری بتائیں گے کہ یہ کیسے پاکستان سے انہوں نے رومانیہ کا ویزا حاصل کیا اور پھر رومانیہ سے اٹلی تک یہ کیسے پہنچے ہیں۔ آج اس سٹوری کو آپ سننے کے بعد بہت سی چیزوں کا آپ کو پتہ چلے گا، تو آئیے آج فرحات بھائی سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سفر کو کیسے سٹارٹ کیا۔ سب سے پہلے فرحات بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت ہے؟ شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ آپ سنائیں کیسی ہے؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ فرحات بھائی آپ دوستوں کو، دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ کیسے آپ کا یہ پلان بنا رومانیہ کی طرف آنے کا، رومانیہ میں جاب کا کیا سین ہوا، کیسے آپ نے ویزا حاصل کیا؟ بس رجحان کافی لوگوں کا تھا یورپ کی طرف، اور ذہن ہمارا بھی بن رہا تھا۔ میں اور ایک میرا بہت ہی عزیز دوست علی نام ہے اس کا، ہم شروع سے ماشاءاللہ اکٹھے ہیں، بڑا ہمیں اتفاق پیار خلوص تھا، اور بس ہمارا بہت شوق تھا، اس کا بھی شروع سے ذہن بنتا تھا کہ جانا ہے تو انگلینڈ جانا ہے۔ انگلینڈ کا پھر کوئی سسٹم نہیں تھا چل رہا، تو ہم نے کہا بھی چلو روٹین بنتی ہے لوگوں کی، سب کی، کوئی یورپ جا رہا ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر، اور اس وقت نا جو زیادہ نا ریشو تھی ویزوں کی نا وہ رومانیہ کی تھی۔ تو میرا ایک دوست تھا، قریبی دوست تھا، عرفان بھائی نام تھا ان کا، تو انہوں نے نا اپنے بھائی کا اپلائی کیا ہوا تھا ویزا۔ تو ایک دفعہ اسی طرح میں جاب ادھر کرتا تھا، فارم فیکٹری میں کام کرتا تھا، میں نے چھٹی کی واپس آیا ہوں جب، اور میرا وہ دوست جا رہا تھا راستے میں، تو اس کے ساتھ بس ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا بھائی، انہوں نے جانا تھا ادھر امریکہ، تو میں نے کہا عرفان بھائی کیا وجہ، آپ ابھی تک امریکہ نہیں گئے، کافی دنوں سے آپ کا ہم سن رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پھر بتایا یار بس انشاءاللہ ہو جائے گا جلدی کام۔ تو میں نے کہا اگر آپ نہیں گئے تو آپ ہمارا کوئی سبب کر دیں ہم کہیں نکلے، ہم بھی کافی دنوں سے نا بھائی آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بڑے ایجنٹوں کے پاس، بڑے ناب وکیلوں کے پاس، کوئی ہمیں ادھر مشورہ دے، کوئی ادھر کی بات بتائے، پر شکر الحمدللہ ہم سیانے تھے، تو کسی کی باتوں میں نہیں آئے، نہ ہم نے کسی ایجنٹ وغیرہ کو پیسے وغیرہ دیے۔ تو بس پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی ماشاءاللہ ان کے بھائی کا ویزا لگ چکا تھا اس ٹائم، تو انہی کے ریفرل سے ہے جو ہمارے بہت عزیز تھے ماشاءاللہ، بڑا ان کے ساتھ ہمارا پیار تھا، تو ان کے ریفرل سے نا ہم نے پھر ایک ادھر پنڈی کا ایک ایجنسی تھی، تو ادھر سے ہم نے اپلائی کیا، اور جب آپ نے اپلائی کیا تو کیا پہلے پیسے دیے تھے یا صرف اپلائی کیا تھا؟ نہیں، پیسے جو تھے نا ہم نے پہلے ایڈوانس میں تقریباً میرے خیال میں شاید 1.5 لاکھ روپے ہم نے ایڈوانس دیا تھا، کیونکہ ہمارا ریفرل تھا اپنے بھائی کے ساتھ نا، پیسوں وغیرہ کی ہمیں کوئی ٹینشن پریشانی نہیں تھی۔ درمیان میں تو لوگ بہت کہتے رہے ہیں کھا گیا تمہارے پیسے، یہ ہو گئے ہیں وہ ہو گئے ہیں، تو ہم نے بھائی کسی کی بات پہ کوئی توجہ نہیں دیا، ہاں بس اللہ کا نام لے کے، اور بس ان کے بھائی پہ اعتبار تھا بھائی اس کا ویزا لگ گیا، انشاءاللہ ہمارا بھی لگے گا، تو بس ہم نے پھر ان کے تھرو اپلائی کیا، اور تقریباً 2021 نومبر میں، 2021 نومبر کے لاسٹ میں ہم نے اپلائی کیا تھا، میں اور میرا دوست یہ جو علی ہے، ہم نے تو بس وہ کرتے 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 2022 شروع ہوا، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا، چوتھا، انہوں نے ہمیں 3 مہینے کا ٹائم دیا، 3 مہینے میں آپ جناب رومانیہ ہو گئے۔ ہم بڑے خوش، میرے دو دوستوں کی شادیاں تھیں، میں نے کہا یار ان کی شادیاں ہم کس طرح، بہت میرے اچھے دوست تھے نا، تو میں نے کہا یار ان کی شادی میں بھی ہم نہیں ہوں گے یار، کیا ہم پہلے ہی چلے جائیں گے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کی شادیاں وغیرہ ہوگی، سب کچھ ہو گیا، ان کے ویزے شادیاں کھا لی، وہ یو کے بھی چلے گئے، اور ہم ابھی ادھر کے ادھر۔ 8 مہینے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد جب ہم نے کہے بھائی ہمارا ورک پرمٹ، وہ کہیں انشاءاللہ آ جائے گا، بس آپ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ دیں۔ ہم جناب اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ جلدی جائیں ادھر سے بنوائیں 2-3 دن میں، اور جب بنوا لیں تو جناب پھر ورک پرمٹ نہیں، کرتے 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 میرا جو دوست ہے اس کا ورک پرمٹ آ گیا تقریباً 8 سے 9 ماہ بعد، تو بس اس کا انٹرویو ہم نے تیاری شیاری کی، بڑا ٹف انٹرویو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، آپ کی ہم ویڈیوز اکثر دیکھا کرتے تھے، تو بس یوٹیوب اور ایک وہ فیس بک پہ پیج تھا رومانیہ ویزا انفارمیشن کے نام سے نا، تو بس ادھر دیکھ کے کبھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے کہ جب دیکھتے اتنے بندوں کا ویزا لگا ہے، تو بس کرتے کرتے میرا بھائی ہے جو علی دوست، اس نے انٹرویو دیا،
اور اس کا ویزا لگ گیا. ماشاء اللہ. شکر الحمدللہ. ابھی میرا کچھ بھی نہیں بنا. اس کا ویزا لگ گیا اور میرا کچھ بھی نہیں بنا. بڑے پریشان جناب, کیا ہو گیا یہ. تو بس صبر کیا اور اللہ پہ یقین رکھا, کیونکہ کہتے ہیں نا اللہ کے گھر میں دیر ہے اندیر نہیں ہے. بے شک. تو بس کرتے 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 میرا بھی تقریباً 1 سال بعد نا ورک پرمٹ آ گیا. ماشاء اللہ. اور جب ورک پرمٹ آیا تو بس کیا ہی کہنے تھے اس بات کے جناب. ویسے تو لوگوں نے بڑی باتیں کی ہے, کہتا ہے آپ کے پیسے کھا گئے ہیں, دوسرا کہتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بس ہم نے کہا بس اگر کھا گیا تو کھانے دو. بس ہم نے نا اپنا حوصلہ نہیں ہارنا. انشاءاللہ ہم نے جانا ہے تو جانا ہی جانا ہے. پہلی اور شکر الحمدللہ اللہ پاک کا اتنا کرم ہے کہ زندگی میں میری پہلی ٹرائی تھی. بھائی میں نے میں نے پوری زندگی میں پہلی دفعہ بہت اس سے پہلے کافی لوگوں کے پاس گئے ہیں, تقریباً 25-30 بندوں کے پاس ہم گئے ہیں, مختلف دفتروں میں, ایجنٹ کے پاس, ادھر ادھر جس کے پاس گئے ہیں. انہوں نے دوسری بات ہی نہیں, انہوں نے کہا جناب کدھر جانا ہے, رومانیہ جانا ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو اتنے دنوں میں پہنچا دیں گے. 5 لاکھ دو جی, پہلے 4 لاکھ دو. ہم نے کسی کی بات کا یقین نہیں کیا, ہم نے کہا یہ فراڈ ہے. بس وہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہی ایسا تھا, میرے بھائیوں کی طرح تھا. عرفان بھائی تھے اس, تو بس ان کے تھرو ہی نا انہوں نے ہماری ملاقات کروائی اس بندے سے, جس کے تھرو ہم نے پھر اپلائی کیا. اچھا ایک بات بتائیں کہ جب آپ کا ویزا لگ گیا تو پھر کتنے پیسے دینے تھے ٹوٹل؟ ویزا تقریباً ہم نے 12 لاکھ روپے کی بات کی تھی, پر وہ جب ویزا وغیرہ لگ گیا انہوں نے کہا بھائی 12.5 لاکھ کی ہم نے بات کی. تو پھر ہم ان کے بڑا شور مچایا, یہ ہے وہ ہے, پر خوشی اتنی تھی کہ کیا کرتے دینے پڑے. تقریباً $150 فیس انہوں نے لی تھی. یہ ہوتی ہے 130 ہے, پر جو ایجنسیوں والے ہوتے ہیں نا $10-20 یہ اپنے مارتے ہیں. تو انٹرویو میں کیا سوال جب ہوئے تھے؟ انٹرویو میں کافی سوال اس نے میرے سے کیے تھے. تو یہ ہے کہ تیاری ہماری ٹف تھی, میں نے تیاری ٹھیک ٹھاک کی تھی. تو اس نے مجھ سے کمپنی وغیرہ کا نام, کدھر جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, رومانیہ میں سیلری کیا ہے, تمہیں رومانیہ کیوں اچھا لگتا ہے. بس ہم نے جو بس وہ ورکے تھے ان سے تیاری کی ہوئی تھی. اور باقی شکر الحمدللہ کہ تھوڑی بہت انگلش بھی توڑ موڑ کر لیتے ہیں نا, تو بس اسی وجہ سے پاس ہو گیا. ہاں. اچھا رومانیہ جانے کے لیے میڈیکل ہوتا ہے؟ نہیں, میڈیکل کچھ بھی نہیں ہوا, پر ہمارا انہوں نے لیا تھا. 90% لوگوں کا نہیں میڈیکل لیتے, پر وہ جو ہمارا ایجنٹ تھا اس نے ہمارا لیا تھا. اس نے 10-10 ہزار روپیہ لیا ہم سے. اور جب پتہ تو بندے کو تب چلتا ہے نا جب بندہ گلے ملے لوگوں میں. اور جب ہمارے ساتھ کے کافی سارے لڑکے تھے, جب اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا, کچھ کہتے تھے ہمارا ہوا, کچھ کہتے تھے نہیں ہوا. اور بیسکلی ہوتا نہیں ہوتا. بس انہوں نے بس ہم سے کروایا, بس جو ہو گیا سو ہو گیا. شکر الحمدللہ, اس میں بھی بڑا اللہ پاک کا کرم ہے. صحیح بات ہے بھائی, ہم نے اپنی طرف سے تو ٹھیک ہی تھے. انہوں نے کہا بھائی جی آپ کا میڈیکل ہوگا. ہم سارے ٹہل پڑے, ادھر گئے, ہم میڈیکل وغیرہ دیا. 10-10 ہزار انہوں نے ہم سے لے لیا. ہم نے کہا چلو یار جو ہو گیا سو ہو گیا. اچھا ابھی یہ بتائیں آپ, ماشاءاللہ میڈیکل بھی انہوں نے کروایا, ویسے ہوتا نہیں ہے. تو پھر جب آپ فلائی کر کے ایئرپورٹ پہ آئے, رومانیہ ایئرپورٹ پہ, تو کس ایئرپورٹ پہ اترے, اور کیا وہاں پہ کوئی سوال جواب ہوا ہے آپ سے, یا کون لینے کے لیے آیا آگے؟ نہیں, سوال جواب تو کچھ بھی نہیں ہوا. ہم آئے ہیں پہلے عمان سے پھر ٹرکی تھے. ہم ٹرکی سے آگے پھر ہمارا نا ادھر بکاریسٹ تھا. تو بکاریسٹ ہم اترے ہیں, ادھر جناب وائی فائی تھا لگا ہوا. خوشی کے ساتھ شکر الحمدللہ پہنچ گئے ہیں, اور کنیکٹ کیا اور سب کو جناب میسیج وغیرہ کر کیے, کال کی, بتایا کہ پہنچ آئے ہیں شکر الحمدللہ. اور وہ اندر سے باہر نہیں تھے جانے دے رہے. پھر ہمارا ایک لڑکا تھا, دوست تھا, اس سے انہوں نے, کیونکہ ہمیں انہوں نے ایک گروپ میں ایڈ کیا ہوا تھا نا بھائی, جدھر وہ بتاتے تھے بھائی اس طرح کا ایک بندہ آپ کو لینے آئے گا, ادھر سے ریسیو کرنے آئے گا. تو ہم نا بس ان کے پاس گئے, اور وہ جو اندر ہوتے ہیں وہ جو ایگزٹ کی اسٹمپ نہیں لگاتے, تو انہوں نے ہم سے نمبر لیا, انہوں نے کال کی, اور وہ جو ہماری کمپنی کا بندہ تھا وہ باہر ہمیں ریسیو کرنے آیا ہوا تھا. پھر انہوں نے ایگزٹ کی اسٹمپیں لگائی اور ہم جناب باہر آ گئے. بس جب باہر آئے تو پھر کیا ہی کہنے تھے, خوشی سے جناب سب کے چہرے کھلے ملے ہوئے تھے نا. رومانیہ میں آ گئے ہم لوگ. ہاں رومانیہ میں آ گئے. رومانیہ سے باہر نکل آئے, بندہ آیا جناب, بڑی اس نے پروٹوکول دی ہمیں, بڑی اس کے پاس وین تھی, تو آیا ملا سارا. بس ہماری کچھ ڈریسنگ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے نا, تو میں نے وہ گوچی کا بیگ وغیرہ تھا وہ میرے پاس تھا, اور میں نے ایک ورساچی کی شرٹ لگائی ہوئی تھی.
ایکسپینسو چیزیں لگا کے آئے تھے, یورپ جا رہے ہیں. تو پھر کہاں لے کے گیا تو وہ جو تھا نا گورا, وہ سب کو کہتا تھا, جو میرے ساتھ لڑکے تھے نا, ہمارا گروپ تھا تقریباً 8 لڑکوں کا نا, وہ کہتا تھا لڑکوں کو یو آر لکی یو ہیو گوچی. وہ مجھے گوچی پکا کہہ کے بلاتا ہوتا تھا. جب بھی کوئی کام ہونا مجھے کہتا تھا ہے گوچی کم ہیئر. تو بندہ وہ ٹھیک تھا, پر رومانیہ میں کام کاج کے اتنے حالات نہیں ہیں. میں کیوں کہوں بھائی, جو میرے ساتھ بیتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم ادھر گئے, انہوں نے ہمیں بٹھایا 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن تقریباً 9 دن گزر گئے ہمیں ادھر, تو کو نہ پتہ لگے. دوسرا جو ہماری کمپنی تھی اس کا نام تھا کرسچن باغ, جس ہم کمپنی میں آئے تھے نا. اس سے پہلے میرے دوست آئے تھے, یہ جو میرا دوست ہے علی, یہ بھی اسی کمپنی میں آیا تھا, اور یہ بڑے خوار ہوئے تھے لڑکے نا, انہیں کام وغیرہ کچھ نہیں تھا ملا, بڑے یہ ذلیل خوار ہو کے 2 مہینے اسی طرح بیٹھے رہے. انہیں روم بھی نہیں تھا انہوں نے دیا ہمیں, تو بڑا زبردست ایک پورا گھر تھا انہوں نے ہمیں دیا ہوا. ہم ادھر رہ رہے جناب, زبردست بسترے وغیرہ لگے ہوئے ادھر. تو رینٹ وغیرہ تو کوئی نہیں دیا وہاں؟ کچھ بھی نہیں. وہ بس ہمیں کہتے تھے آج کام پہ لے کے جائیں گے اور کل کام پہ لے کے جائیں گے, بس اسی خوشی میں ہی ہم بیٹھے ہوئے. پر ہمارا پلان جب تھا نا, ہم نے دیکھا ادھر کے حالات نہیں ہیں, تو ہم نے کہا بھائی نکلنا ہے تو بھائی آگے ہی نکلنا ہے. تو بس پھر میرے دوست وغیرہ تھے, میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا بھائی ادھر تو روٹین نہیں ہے, جو بھی کال کرے. میں نے کہا بھائی ادھر روٹین نہیں ہے, جانا ہے تو آگے ہی جانا ہے, یورپ اٹلی. تو بس کرتے تقریباً 9واں دن تھا میرا ادھر نا. براسو جگہ کا نام ہے نا, تو ادھر بڑا ٹھنڈا ادھر کا موسم. تو ہم دوست جناب ادھر سے نا نکل آئے. ایک ایجنٹ تھا, اس کے ساتھ ہم نے بات کی, تو اس نے کہا بھائی آ جاؤ آپ اس شہر میں, وہ جو بارڈر کے ساتھ لگتا ہے, کیا نام ہے اس کا, بوچارسٹ کے قریب ہے کوئی؟ ہاں نہیں بوکارسٹ نہیں, بوکارسٹ سے بھی آگے ہے. ہاں ایسا ہی ہے, وہ ارد کے ساتھ ہے. اچھا, ارد سٹی کے ساتھ ہے نا. تو ادھر ہم گئے جناب, سارے اکٹھے ہو گئے, پورا ہمارا گروپ آ گیا. ادھر سے ایجنٹ تھا, اس کے ساتھ بات کی, اس نے کہا بھائی پیسے دو. ہم نے کہا ٹھیک ہے, پیسے وغیرہ اس کو ہم نے دیے. تو نہیں سارے پیسے ادھر دیے؟ ہاں, پہلے اس نے ہم سے پیسے پورے لیے, پھر اس کے بعد اس نے کہا بھائی آپ کو کنفرم ہو گیا, ابھی ہم آپ کو لے کے جائیں گے. پہلے پیسے لیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں, کوئی پکی بات نہیں تھی. کس میں بٹھا کے لے کے گئے؟ وہ ادھر سے تقریباً یہ جو وینیں نہیں ہوتی, کیا کہتے ہیں اسے, یہ ادھر جو TCS کی گاڑیاں ہوتی ہیں بڑی, بالکل یہی چیز تھی. وہ آئی, ہم نے, اس نے ہمیں پہلے ٹیکسی میں بٹھایا, ٹیکسی میں لے کے گیا. ہم گئے آگے, تو بیٹھے رہے پہلے دن. تو رات کو بارش شروع ہو گئی. اس کی کہیں کوئی بادشاہ نہ بنی کنٹینر والے کے ساتھ کہ کس کے ساتھ. تو ہم پوری رات بارش میں بیٹھے نا, صبح ہوگی ہمیں, تو کنٹینر والا یا وہ کوئی جو کنبی والا تھا وہ نہیں آیا. اگلے دن صبح میں نے جناب ادھر ہم نے بیگ وغیرہ لڑکوں نے اٹھائے, اور پیدل گھر کی طرف مین روڈ, اور اتنی تیز بارش ہو رہی ہے, اور پیدل, اور واپس آ گئے. پھر ہم نے اسے کہا بھائی یہ روٹین اچھی نہیں ہے, آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا, ہم پوری رات خوار ہوئے ہیں. اس نے کہا بھائی بچوں یہ دیکھو آپ کی بلائی ہے, بھئی اگر نہیں نکلے آپ تو اس میں بھی کوئی اللہ کی بہتری تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی کچی گیم نہیں تھی, ابھی آپ کو انشاءاللہ ہم نے بھیجنا ہے, اور پکا بھیجنا ہے. ہم خوش ہو گئے, ہم نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا آرام شام کرو. ہم نے کھانا شانا کھایا ادھر, تو کھانا وغیرہ کھایا. جب رات ہوئی تو اس نے ہمیں کہا چلو جی بھائی جان آج آپ کی گیم نکلے گی, اور پکی نکلے گی. ہم نے کہا اگر ذلیل کرنا ہے تو پہلے بتا دیں کیونکہ بندہ بڑا خوار ہوتا ہے ادھر جناب. وہ جا کے نا ایک جگہ سے سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں, بالکل یہ جو جدھر GT روڈ نہیں ہوتی جس طرح, ہاں بالکل سائڈ پہ ہمیں بٹھا دیا انہوں نے جناب. تو ہم نے کہا بھئی وہ روٹین نہیں. ان دنوں بارشیں بھی بڑی اتر رہی تھی. تو ٹیمی شورا ادھر جگہ کا نام. تو بس ہم اگلے دن نکلے, اللہ کا نام لیا, نماز شماز پڑھی سارے لڑکوں نے, تو اللہ کا نام لیا. گھر نہیں بتایا, کیونکہ گھر اگر بتاؤ تو وہ پھر سارے پریشان ہو جاتے ہیں. انہیں تو پتہ نہیں یہ ڈنکیاں کیا ہوتا ہے, وہ تو بس وہ جو سوچتے ہیں ران راک والا سسٹم نا, وہ پریشان ہوتے ہیں. تو ہمیں تو پتہ تھا بھائی ٹینشن پریشانی اتنی نہیں ہے. تو بس کرتے وہ ہمیں لے آئے. تو ہم جا کے ادھر بیٹھے, تقریباً آدھا پونا گھنٹہ گزرا, اور وہ گاڑی آئی. 12 لڑکوں کو اس نے بٹھایا گاڑی میں, اور وہ چل پڑا. 24 لڑکے تھے نا, ہم 2 وینوں میں تھے. تو بس وہ تقریباً رات کو 9:45 کے قریب اس نے ہمیں اٹھایا, اور صبح تقریباً 5:30 پونے 6 بجے وہ ہمیں ادھر اس نے اتار دیا, کیا کہتے ہیں آسٹریا میں اتار دیا. ہماری بات تو اس کے ساتھ ہوئی ہوئی تھی اٹلی کی, اس نے ہمیں آسٹریا اتار دیا. ابھی ہم تو اللہ کا شکر ادا کیا, اس میں بھی بڑی خوشی تھی بھائی یورپ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے شینجن میں آ گئے ہیں. تو
کوئی ایک ہمارے ساتھ لڑکا تھا ایک پنڈی کا نا, وہ بڑا سیانہ بنتا تھا, اس کا ایجنٹ کے ساتھ پکا رابطہ, اور یہ وہ اس نے ہم سب کو آگے لگایا ہوا نا. تو ادھر آؤ جی ادھر آؤ. بس کا ٹائم تھا, جو بس جاتی تھی نا ٹرین اسٹیشن تک, اس کا ٹائم تھا 7 بجے, اور ہم تقریباً 5:45 بجے نا سارے لڑکے ادھر روڈ پہ جناب بیگ اٹھائے ہوئے بڑے بڑے, اور کوئی ادھر گھوم رہا ہے کوئی ادھر گھوم رہا ہے, پانی کی بوتلیں اٹھائی ہوئی. تو کسی بندے نے نا کوئی شکایت وغیرہ کی یا کیا کیا نا, تو وہ گاڑیاں آ گئی نا پولیس کی, ہاں پولیس والی گاڑی آ گئی ایک. تو بالکل اس طرح گاڑی آ رہی ہے سامنے سے, اور میں روڈ پہ نا صحیح مست ہو کے نا چڑھ رہا ہوں, بھائی یورپ آ گئے ہیں. تو کپڑے شپڑے میں نے ادھر انہوں نے جدھر جنگل میں اتارا نا, ادھر جا کے کپڑے وغیرہ چینج کیے, بڑا نا سسٹم سا بنا لیا اپنا. بھائی آ گئے ہیں, کچھ لڑکے تھے وہ گندے تھے, ان کو پھر دیکھ کے لوگوں نے میرے خیال میں نشہ کیا ہوگا. ہاں ابھی ہم 12 لڑکے ہیں, اور پولیس کی گاڑی ادھر میرے پاؤں میں آ کے نا کھڑی ہوگی. میں گاڑی کی پچھلی سائڈ پہ بھاگ گیا, اور جو 11 لڑکے تھے نا 4-5 بالکل میرے آگے تھے اور 4-5 پیچھے تھے. جو گاڑی کے سامنے تھے نا وہ ادھر ہی بیٹھ کے, اور میں ابھی پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہوں. میں نے لڑکوں کو کہا بھائی بھاگو, پولیس آ گئی ہے. وہ کہتے نہیں 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 نہیں, اور نسنا نہیں. میں نے کہا چلو صحیح ہے. میں اکیلے ہی نا, مجھے تو پتا تھا آسٹریا فنگر وغیرہ نہیں دینے, بڑی ضلالت ہوتی ہے آگے. میں اکیلا, میں نے بیگ وغیرہ اٹھایا, ادھر پانی صاف پانی کا جس طرح چشمے کا پانی نہیں آتا اس طرح کی کوئی جگہ تھی, تو میں نے پانی میں چھلانگ لگائی, اکیلا بھاگ گیا. میں ادھر جنگل سا تھا نا, ادھر میں جا کے بیٹھ گیا. ابھی 11 کے 11 لڑکے, وہ ان میں ایک دوست میرے بن گئے نا ادھر ہی نا, جب ہم نے ڈنکی لگانی تھی. وہ بڑے اچھے لڑکے تھے. تو انہوں نے پوچھا اور لڑکے, انہوں نے کہا نہیں ہم یہی ہیں 11 کے 11 ہیں. میں ابھی اکیلا ادھر بیٹھا تقریباً آدھا پونا گھنٹہ گزرا. میں نے دیکھا باہر آیا ہوں, آرام سے دیکھا وہ کافی دور تھے نا میرے سے, تو وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے نا اپنی جگہ پہ. تو پھر میں واپس بھاگ گیا. پھر میں وہ ادھر ایک چھوٹا سا روم سا بنا ہوا تھا نا, جس طرح ادھر گولف کے ڈنڈے اور گیند یہ وغیرہ اور مشینیں گھاس کاٹنے والی پڑی ہوئی تھی. میں ادھر جا کے اندر بیٹھ گیا. پھر تقریباً 6:45 بجے کا ٹائم ہوا, میں نکلا ہوں. ابھی میرے پاس نا سم کچھ بھی نہیں تھا, میرے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں تھا. میں نے کہا ابھی میں ایجنٹ کو بتاؤں کیسے, بھائی میں آسٹریا پہنچ جاؤں, سارے پکڑا گئے اور میں اکیلا ہوں. پھر میں باہر نکلا, اللہ کا نام لیا, جب دیکھا تو ادھر کوئی نہیں تھا. بیگ وغیرہ میں نے اٹھائے, شوز میرے گندے ہو گئے تھے وہ والے, اور میں نے ایک اور شوز کا میرے پاس تھا نا, تو وہ ہاں میں نے شوز لگائے تو باہر نکلا ہوں میں. تو کہ پینٹ بھی میری جین گندی ہو گئی تھی, وہ بھی میں نے چینج کی. تو باہر نکلا ہوں, ابھی DNG کا بیگ پکڑا ہوا, پیچھے بیگ لگایا ہوا, بڑی ڈیش ڈوش بنا کے نا گلیوں میں گھوموں. میں دیکھوں بھائی کہیں وائی فائی کے اکثر پتہ ہے گھروں میں لگا ہوتا ہے فری والا, ہاں میں ڈھونڈوں وہ مجھے نہ ملے. یا اللہ جی ابھی کیا کروں, میں ادھر پاس گیا ہوں نا, مجھے لوکیشن کا پتہ ہے. اگر تو کوئی انٹرنیٹ وغیرہ ہو تو بندہ لوکیشن لگا کے پیدل ہی چل پڑتا ہے. تو پیسے وغیرہ آئے تھے میرے پاس, پر کوئی حل نہیں تھا نہ, ادھر کوئی شاپ پاس صحیح VIP ٹائپ کا نا علاقہ سا. میں گھوم کے جیسے ہی میں روڈ پہ آیا نا, اور ایک بہت بڑی بس آ رہی تھی, 7 نمبر تھا اس کا بس کا, اسی میں ہم نے بیٹھنا تھا. پر وہ جو لڑکا تھا نا وہ سیانہ بنا, اس نے سب کو پہلے ٹائم سے لے آیا روڈ پہ, اور بس ڈسٹربنگ پیدا ہوگی تو وہ سارے پکڑا گئے. ابھی بس والا کافی دور تھا میرے سے نا, آگے وہ چلا گیا نا, میں پیچھے تھا, میں پیچھے سے بھاگنا شروع کر دیا. اور بس والے نے کہیں مجھے دیکھ لیا, میں نے اسے اشارہ بھی کیا نا, اس نے کہیں مجھے دیکھ لیا. اور جب اس نے بس کھڑی کی اپنے سٹاپ پہ نا, اس کا ایک سٹاپ تھا, اور اس نے ادھر سے چلا دی. اور جب میرے خیال میں اس نے شاید مجھے دیکھ لیا ہو, اس نے پھر ادھر ہی بس کھڑی کر دی. میں پیچھے سے بھاگتا آیا, میں آ کے نا سیدھا چپ چاپ بس کے اندر بیٹھ گیا. جب بیٹھا تو میں نے وائی فائی آن کیا, تو بس کے اندر وائی فائی لگا ہوا تھا. جیسے ہی لگایا میں نے پھر اپنے ایجنٹ کو بتایا, کال کی. وہ سویا ہوا تھا اس وقت, صبح کا ٹائم نا. تو میں نے کال کی, میں نے کہا بھائی میں پہنچ آیا ہوں, اور میرے ساتھ والے سارے نا پکڑانے گئے ہیں, میں تو اکیلا بھاگا. مجھے کہتا وہ بہت اچھا کیا, چلو خیر ہے. تو پھر اس نے مجھے ایک اور بندے کے ساتھ رابطہ آ کے کروایا. اس نے مجھے پھر ساری انفارمیشن دی, فوٹوز لوکیشن مجھے بھیجی. اس نے مجھے کہتا ہے بھائی یہ لو لوکیشن, تو اس جگہ پہ تم نے جانا ہے. تو میں نے اسے جا کے گاڑی والے کو دکھائی, اس طرح انگلش میں نے بتایا. میں نے کہا ادھر میں نے جانا ہے, تو وہ مجھے کہتا ہے اوکے. تو یو سٹ ڈاؤن, میں بیٹھا ادھر ہی. تقریباً 10 منٹ بعد سٹاپ آ گیا. پھر ٹرین میں گئے, میں ٹرین اسٹیشن آ گیا. ٹرین اسٹیشن جو ہمارا دوسرا گروپ تھا نا, وہ ادھر ٹرین اسٹیشن ہی پہنچ گیا تھا. تو پھر میں ان کے ساتھ مکس ہو گیا. پھر ہم ادھر سے بیٹھے, وہ میں ادھر سے آن لائن ٹکٹیں سینڈ کرتا تھا, اور ہم ادھر سے ہی بیٹھ گئے نا. تو بس بھائی جی
دو تین دفعہ میرے خیال میں یا 4 دفعہ ہم نے ٹرین چینج کی تو ہم ادھر اٹلی پہنچائے. پر جب ادھر پہنچے اس نے کہا بھائی اب آگے اپنی ذمہ داری ہے, اپنی ٹکٹیں لو نہ لو جو مرضی کرو. پھر ہمارے اپنے دوست تھے, غریبی میرا ادھر دوست ہوتا ہے, ہمارے محلے کے ہی ادھر ہی ہوتے ہیں, وہ ناپولی میں ہوتے ہیں. یعنی کہ جب آپ اٹلی میں آئے ہو, اٹلی میں آ کے پھر آگے اپنی سردردی. اپنی اپنی یہ بتائیں جب آپ رومانیہ سے اٹلی آئے ہو, رومانیہ سے اٹلی آنے کے کتنے پیسے دیے تھے آپ نے؟ رومانیہ سے اٹلی تو کافی زیادہ پیسے لیتے ہیں ویسے لوگوں سے, 3000 3200 3500 3100 3700 اسی رینج میں لیتے ہیں نا. جس کا بس جدھر دال لگتا ہے وہ بندوں سے لے لیتا ہے. اور جو میری صحیح بات پوچھے نا تو میں تھوڑا سیانہ تھا, میں نے ایجنٹ کو کال کی, میں نے کہا بھائی میرے حالات بہت برے ہیں, میں نہیں آ سکتا, میں ادھر 4-5 مہینے ہو گئے ہیں بیٹھا ہوں. تو مجھے کہتا ہے بیٹا کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ میں نے کہا میرے پاس 2500 یورو ہے, اس سے اوپر نہیں ہے میرے پاس. کہتا ہے ٹھیک ہے چلو اگر تمہارے پاس ہوئے تو دے دینا, اگر نہ ہوئے نا تو میں تم سے مانگتا نہیں ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی ہوئے تو دینے والی بات نہیں ہے, یہی ہے میرے پاس, اگر آپ نے لینے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں لینے تو بس آپ کی مرضی ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں نے انہیں پیسے, میرے ساتھ والے لڑکوں نے 3200 یورو اسی گیم کے دیے, 3000 دیے. یہ جو بندہ جہاں پہ پھنس جائے یہ حقیقت ہے. میں جناب ادھر میں نے اس کے سامنے نا فون پہ رونا شروع کر دیا. میں نے کہا نہیں ہے پیسے بھائی. وہی جو بندہ پریشانی کے حال میں پھنسا ہو تو بندہ پھر بات کرتا اس طریقے سے. ویل تو کیسا ایکسپیرینس رہا یہ پاکستان سے رومانیہ, رومانیہ سے اٹلی تک کتنی دیر کا سفر تھا یہ پاکستان سے رومانیہ, رومانیہ سے اٹلی تک کا؟ دیر سے مراد بھائی ٹائم کتنا لگ گیا ٹوٹل اٹلی آنے تک؟ تقریباً مجھے 1 سال اور 9 مہینے. وہ بھی میں نے بہت زیادہ صبر, کافی لوگ رشتہ دار ادھر ادھر ڈرامے, کوئی کہتا ہے آپ کے پیسے کھا گئے ہیں, کوئی یہ کہتا ہے, کوئی وہ کہتا ہے. میری اس دوست کے ساتھ بھی تھوڑی سی کوئی بحث وغیرہ ہوگی, اس نے کہا بھائی تم لوگوں کو یہ بتا رہے ہو. میں نے کہا نہیں بھائی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے بھائی, ہم جس طرح تمہیں باہر سے نظر آ رہے ہیں اسی طرح ہی ہم اندر سے ہیں. پر اللہ پہ یقین رکھا اور بھروسہ رکھا کہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. بس اگر آپ نے ایک کام کی تھان لی ہے, اللہ کی ذات پہ آپ یقین رکھو, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری زندگی میں پہلا یہ میرا چانس تھا, اور میں واحد فیملی کا ایک پورے اپنا خاندان کا تقریباً ایک واحد بچہ ہوں جو میں آیا ہوں یورپ. باقی ہمارا کوئی نہیں ہے, اور میرے کزن پاپا کے کزن ہی لگتے ہیں وہ ہیں ایک, اور ایک میں ہوں. باقی ہماری ساری ماشاءاللہ ویل سیٹل ہیں ادھر سعودیہ دبئی وغیرہ میں, پر واحد میں ہوں جو آیا ہوں یورپ میں. اور شکر الحمدللہ اللہ کی ذات کا اتنا کرم ہے, یہ سب ماں بہنوں کی اور بھائیوں کی دعا, اور سب میرے بھائی میرے دوست تھے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا, اور آج میں اس مقام پہ ہوں. اچھا ایک بات مجھے یہاں پہ بتائیں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ ابھی جو دوست آپ کے ساتھ آیا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ وہ ابھی پرتگال میں ہوتا ہے. اچھا, اور صحیح بتائیں تو پوچھیں تو میں نے ابھی اسے ہی کال کی ہے. میں نے بتایا کہ علی بھائی میں تو اس طرح انٹرویو دینے لگا ہوں, کیا کہتے ہیں. اس نے مجھے کہا دو, تو اس لیے میں نے آپ کو کہا ٹھیک. وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں شکر الحمدللہ بھائی, وہ ابھی کام کر رہا ہے, ادھر جاب کر رہا ہے. کیا کام کر رہا ہے؟ وہ کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے. وہ فیکٹری ہے جو وہ کرسمس کی تیاریاں کر رہے ہیں, جس طرح کرسمس میں. یہاں ایک بات بتائیں دیکھنے والوں کو, وہ بھی ذیل کر اس نے وہاں پہ جا کے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں نا, ایسے ہی ہے. اس نے ادھر جا کے اپنی فائل وغیرہ لاک کروائی ہے, تو ابھی وہ انشاءاللہ اس کا وہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے نا, کانٹریکٹ اس کا لگ بھی گیا ہے. یہ بتائیں اس کو کام کیسے ملا تھا؟ کام بس کافی بہت زیادہ پریشانی میں تھا بھائی, ادھر حالات نہیں ہیں, یہ ہے وہ. بھئی ہم آپس میں کافی گونے ہیں نا, تو ایک دوسرے سے مشورہ کر کے سارے مطالبات کر کے چلتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ بن جائے ایک دوسرے کو کال کرتے ہیں, مشورہ. شکر الحمدللہ. اور اس کام میں برکت ہوتی ہے جو آپ مشورے کے ساتھ کرو. اگر آپ جذباتی بنتے ہو بھائی یہ میں نے کر دینا یا یہ میں کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ. اگر آپ نے کوئی چیز لینی دینی, کوئی آپ کاروبار کرنے لگے ہو یا کہیں آپ نے جانا ہے, تو ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ چلو گے اور انشاءاللہ کامیاب ہو گئے. ہمارے ساتھ کے کئی لڑکے ہیں جو ہمیں ادھر بڑی باتیں کرتے تھے, او جی تساں کتھے جا سکنے ہو, ہمارے میر پور یہ ایسے ہی کہتے ہیں نا. تو شکر الحمدللہ ابھی ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور کافی ہیں جو ہمارے ساتھ کے, اللہ کی ذات انہیں بھی کامیاب کرے. ہماری تو اسی میں خوشی ہے. مین سوال ایک کہ کام اس کو وہاں پہ کیسے ملا پرتگال کے اندر؟ پرتگال میں کام اسے اس طرح ملا کہ ادھر وہ بیٹھا ہوا تھا, فارغ ہی تھا, کوئی کام نہیں تھا, کوئی کاج نہیں تھا. تو بس ایک ہمارا ایک اور دوست ہے میرا نا ادھر کا, ہمارے گاؤں کا ہی ہے, وہ بھی اسپین تھا. وہ اسپین سے اس کے پاس گیا, تو اس کا ایک بندے کے ساتھ کانٹیکٹ تھا. اس نے کہا بھئی ادھر بڑا کام ہے, یہ ہے وہ ہے, تو آپ آ جاؤ.
इंडस्ट्री एरिया, कोई मुझे उस जगह का नाम अभी नहीं सही पता। कौन सा शहर था, पोर्टो था या लिस्बन? नहीं, वो जो अली था ना वो लिस्बन में ही होता है। ठीक है। तो लिस्बन से आगे कोई उसके साथ ही तकरीबन आधे पौने घंटे का सफ़र है मेरे ख्याल में शायद। तो इंडस्ट्री एरिया कोई काफ़ी बड़ा, पर इन्होंने फिर अपनी सीवियाँ वगैरह बनाई तो उधर रोज़ जाते थे। तकरीबन कहते हैं 30-40 के 50 फैक्ट्रियाँ उधर, या क्या हिसाब है। तो बस एक फैक्ट्री वाले ने फिर उन्हें बना लिया। तो अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो लगा हुआ है, पर ये कहता है अभी पक्का काम नहीं है। हो सकता है 2-4 महीने बाद जब ये ख़त्म हो क्रिसमस, तो काम की जो है ना स्केल वो कम हो जाए और इन्हें निकाल दें। पर मैंने कहा यार लगे हुए, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जितना टाइम लगे और लगे रहो भाई, काम छोड़ो ना, लगी रोज़ी को लात नहीं मारनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर आगे कोई सबब लगा तो फिर और कहीं पक्के काम पे लग जाना, नहीं तो इधर ही। पुर्तगाल में कहते तो हैं हालात वैसे काफ़ी ख़राब हैं काम काज के। मैंने काफ़ी टाइम पहले ही चला जाना था, पर वही ना एक दूसरे के मशवरे से उसने कहा मैं भी इधर फारग हूँ, अगर तुम भी आ गए तो फिर बड़ी मुश्किल बन जाती है। ज़ाहिर है यूरोप उस तरह का नहीं है जिस तरह हम उधर बैठ के कहते हैं ना जी यूरोप जासा तो पैसा कमासा तो पैसा इतना जल्दी नहीं आता आपके हाथों में, बड़ी इसके लिए मेहनत मुशक्क़त और बड़े बड़े माओं के लाल हैं जो इधर आके ख़राब हुए हैं। तो हम पे तो बड़ा अल्लाह पाक का करम शुक्र है और फजल है कि हम इस मुकाम तक आ गए। कभी सोचा भी नहीं था, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि कोई नहीं सोचता भाई, मैं भी जब आया था कोई भी नहीं सोचता। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती वक्त दिया और अपनी स्टोरी शेयर की। और दोस्त देखने वालों को ये इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा कि भाई अब क्या प्रोसीजर है, कैसे आप आ सकते हैं, क्या तरीकाकार है। ये इनकी स्टोरी थी जो उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की और आप दोस्तों को बताया। इंशाअल्लाह मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।